رمضان المبارک میں کی گئی ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان کا ہماری زندگی پر اثر۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ماہ رمضان المبارک ہمیں کیوں عطا فرمایا؟ جو لوگ ماہ رمضان کے شروع میں ماہ رمضان کے مقصد کو اپنے دل و دماغ میں رکھے ہوئے تھے، انہوں نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو اس مقصد کے پانے کی طرف مائل رکھے، اور جن کی نگاہوں میں ماہ رمضان المبارک کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، روزے، تراویح، کھانا پینا اور بس یہی ساری چیزیں، انہوں نے ایک مہینہ بس یوں ہی گزار تو لیا، لیکن اب ان کی زندگی میں ماہ رمضان کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اب آئیے میں آپ کو دو خاص چیزیں جو ماہ رمضان کی تھیں، جن دو چیزوں کے بارے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کا مقصد بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اللہ عز و جل اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک مقصد سمجھ میں آیا، واضح طور پر روزے کا مقصد سمجھ میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک جو آیا تھا وہ ہم کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو جہاں ماہ رمضان کے روزے ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تھے، وہی ماہ رمضان کے اندر رات کا قیام بھی اس لیے تھا تاکہ ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ آپ نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور آپ نے ماہ رمضان میں تراویح کا اہتمام بھی کیا، گناہ معاف بھی ہو گئے۔ اب گناہ کی معافی کے بعد یہ ایک پریکٹس تھی، ایک پروسیجر تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کو اپنے محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے، وہ چاہتا ہے پچھلے گناہ معاف ہوتے جائیں، اور جب بندہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک ہو کر کے جائے۔ اب آپ دیکھیے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہوں کو، آدمی نے فجر سے لے کر ظہر تک کوئی گناہ صغیرہ کیا، اللہ ظہر کی نماز کی ادائیگی کی وجہ سے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعہ سے جمعہ کے درمیان کو جمعہ کی نماز کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پروردگار چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اس کا ایک ہی پروردگار جل جلالہ کا عبادت و ریاضت کے احکام اور ان عبادت و ریاضت کے مقاصد کی طرف جو سب سے بڑی توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے گناہ سے بچنا اور گناہوں سے پاک ہونا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہ انسان کی زندگی کے اندر گناہ کی طرف مائل کرنے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے تھے، اس میں ہماری زندگی میں نیکیوں کا کوٹا اتنا بھر دینا چاہتا ہے اس ایک مہینے کے اندر
کہ اس ایک مہینے میں ہم اتنی نیکیاں جمع کر لیں کہ ان ایک مہینے کی پریکٹس کی وجہ سے ہم آگے کے 11 مہینوں میں گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکیں. مثال کے طور پر قرآن شریف کو لے لیجیے. قرآن شریف اللہ کی عظیم ترین کتاب. بندوں کا رجحان قرآن کی طرف اللہ مائل کر دیتا ہے ماہ رمضان کے اندر. ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور ماہ رمضان کے اندر نفل کے ثواب کو فرض کے برابر اور فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر کے ایک طاقت تمہیں عطا کر دی کہ تمہارے پاس اب نیکیوں کا کوٹا جمع ہو چکا ہے. ان نیکیوں کے ذریعے ماہ رمضان کے بعد 11 مہینے تک تم شیطان کے مکر و فریب سے مقابلہ کرنا, نفس کی شرارتوں سے مقابلہ کرنا. لیکن جب توجہ اس طرف نہیں ہوتی تو ہماری زندگی 11 مہینے والی جیسی پہلے ہوتی ہے, ماہ رمضان سے پہلے ویسی زندگی بن جاتی ہے. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری عادت بنانے کے لیے, ہمارے اندر نماز کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, ہمارے اندر ایکسٹرا نفل عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے, ہمارے اندر تعلق بالقرآن کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے شیطان کو ماہ رمضان میں قید کر دیا تھا تاکہ بندے خوشی خوشی عبادت کی طرف آئیں اور اللہ کی بندگی کر کے اپنی عادت بنائیں, اپنی پریکٹس کریں. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اثر ہے ہماری زندگی میں رمضان کا؟ ہم محسوس کریں, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رب قدیر جل جلالہ نے حلال 3 چیزوں سے روکنے کی پریکٹس کروائی, اور ہم نے اس پریکٹس کے اندر کامیابی بھی حاصل کی کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم 3 حلال چیزوں سے بچتے رہے. وہی 3 حلال چیزیں جو عام دنوں کے اندر انسان زیادہ کھائے یا پھر اگر عام دنوں میں حرام کھائے تو اس کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر زیادہ کھانے سے, زیادہ پینے سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بدنگاہی اور بدکاری کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ اور انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. اللہ نے حلال چیزوں کو تین حلال چیزوں کو اللہ نے ماہ رمضان میں اس سے رکنے کی ہمیں عادت ڈلوائی تاکہ ہم ان 3 چیزوں سے جو حلال ہے اس سے رک کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں, مولا جس طریقے سے تو نے ماہ رمضان میں اپنی خوشی کی خاطر حلال 3 چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں رکنے کا حکم دیا, ہم رکے, ہمیں ماہ رمضان کے بعد حرام چیزوں سے بھی ایسے ہی بچنے کی توفیق عطا فرمانا. لیکن کیا ہماری پوزیشن ہے؟ کیا پوزیشن ہے ہماری زندگی میں؟ رمضان کا اثر کتنا ہے؟ وہی رمضان المبارک کا گزر جانا, وہی نگاہوں کا آوارہ ہو جانا, وہی ماہ رمضان کا گزر جانا مسجدوں کا ویران ہو جانا, وہی ماہ رمضان کا گزر جانا قرآن شریف سے تعلق کا ختم ہو جانا, وہی ماہ رمضان کا گزر جانا ذوق بندگی کے اندر سستی پیدا ہو جانا. تو یہ ماہ رمضان تو ہماری عادتوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا. کتنی عادتیں ہماری بدلی, کتنا فرق ہماری زندگی میں پیدا ہوا. تو ہماری زندگی کے اندر ماہ رمضان کا کتنا اثر ہے ہم اسے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, اپنی عادتوں میں جھانک کر کے دیکھ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, قرآن بھی اپنی جگہ پر ہے. جس قرآن کو ماہ رمضان المبارک کے اندر پورے کے پورا قرآن سننے کی سعادت آپ نے حاصل کی, ایسا نہیں کہ ماہ رمضان گیا تو وہ قرآن بھی چلا گیا, نہیں, قرآن تو آج بھی موجود ہے. جس مسجد پہ جا کر کے آپ نے تراویح سماعت کی وہ مسجد بھی آج اپنی جگہ پر موجود ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد بھی اپنی جگہ پر موجود, قرآن بھی اپنی جگہ پر موجود, لیکن ماہ رمضان کے اندر
جس قرآن سے اللہ قریب کرنے کے لیے ہمارے اندر ذوق بندگی بھی عطا فرمایا، مسجد کے اندر حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائی، ہم 1 مہینے تو کنٹینیوز تھے، پھر 1 مہینے کے بعد ہمارا رابطہ کیوں ٹوٹ گیا؟ ہماری عادتوں میں سدھار کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو ہم نے کیا ماہ رمضان سے پایا؟ اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے روزے کی قبولیت اور ماہ رمضان کی عبادت کی قبولیت کو جاننا ہو کہ اللہ نے ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما لیا اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیا، اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، جو عادتیں ماہ رمضان سے پہلے بری تھیں وہ بری عادتیں ماہ رمضان کے بعد اگر نکل جائیں تو سمجھ لینا اللہ نے تمہارے روزوں کو قبول فرما لیا، قبول فرما لیا۔ کاش کہ ہماری پوزیشن یہ ہوتی، جس طرح سے ماہ رمضان شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر سے وہی قرآن شریف کی تلاوت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی، جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم 20 رکعت ایکسٹرا نماز ادا کر کے حالت قیام میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کا نذرانہ پیش کرتے تھے، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم کم سے کم 20 نہیں تو چند رکعت ہی نفل ادا کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نذرانے بندگی پیش کرتے تھے۔ لیکن نہیں، بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جانے پر خوشی منائیں، اللہ اکبر، جو مہینہ خدا سے قریب کرنے کے لیے آیا تھا وہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور ہم خوشی منا رہے۔ کتنا قریب کر دیا تھا اس مہینے نے، کتنا نیکیوں سے قریب کر دیا تھا، اور آپ شاید نہیں جانتے، پہلے پوری دنیا نے یہ کوشش کی، بلکہ آج بھی کر رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ بندگی اور جذبہ نیکی ختم ہو جائے اور گناہ کے جذبات مسلمانوں میں اتنے پیدا ہو جائیں کہ ان کی فکر بھی گندی ہو جائے، اچھا سوچ بھی نہ سکیں، نیکی کا نہ سوچ سکیں۔ پہلے تو یہ کوشش ہوتی رہی اور 90% اس کوشش کے اندر دنیا کامیاب ہو گئی، لیکن اب جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمان بے عمل نہیں بے ایمان بن جائے، اس کے سینے سے ایمان بھی نکل جائے، یہ کوشش ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کوشش کا ادراک نہیں ہے۔ ہم لاؤبالی پن کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ خیال بھی نہیں کہ ایمان کے لٹیرے پوری طاقت خرچ کر رہے ہیں ہمارے سینے سے ایمان کو کھینچنے کے سلسلے میں۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی تگودو نہیں کر رہے، ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے سلسلے میں کوئی تگودو نہیں کر رہے۔ میرے کریم کا احسان تو دیکھیں، جو 11 مہینے تک مسجد سے دور رہا، اللہ عز و جل نے شیطان کو قید کر کے اس کو اپنے گھر سے قریب کیا، اس کو قرآن سے قریب کیا، اور ایک دن کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی عادت دوسرے دن کے اندر نہ رہے، لیکن پروردگار نے 1 مہینے تک ہمیں بدلنے کی کوشش کی۔ افسوس کہ اگر پھر بھی مسلمان نہ بدلے تو اس مسلمان پر افسوس کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ شیطان کو قید کر دیا، گناہوں کی معافی کا پروانہ عطا فرمایا، ثواب میں اضافہ کر دیا، یہ ساری چیزیں کر کے ہماری عادتوں کو اللہ نے بدلنا چاہا۔ خوش نصیب ہے وہ بندے جنہوں نے ماہ رمضان کا اثر قبول کر کے اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ وہ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں تہجد کا اہتمام کیا، وہ لوگ قابل صد مبارکباد ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے، عبادت کیا کرتے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا دوسرے اینگل سے سوچو کہ جب وہ ماہ مبارک تھا اور اس میں ہم عبادت کرتے تھے تو اللہ نے ہمیں کتنا سکون عطا فرمایا تھا، کتنا اطمینان عطا فرمایا تھا، کتنا پروردگار جل جلالہ نے اضطراب کو دور فرما دیا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد
बेकरारी नहीं बढ़ गई, इस्तिराब नहीं बढ़ गया? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ताल्लुक अल्लाह से था और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और नेकियों से और कुरान से, वो ताल्लुक माह रमजान के गुजरने के बाद हमारे अंदर नहीं रह गया। हो सकता है आपके जहन में ये बात आए कि माह रमजान में हम इतने कारोबार पर तवज्जो नहीं देते थे, ये नहीं करते थे, अब तो ये मसरूफियत वो मसरूफियत, ये सारी चीजें। तो मैं आपसे पूछता हूं, माह रमजान में रोज एक पारा पढ़ते थे, अब एक रुकू तो पढ़ो कम से कम, खोलो तो सही कुरान शरीफ। माह रमजान में 20 रकात नफिल पढ़ते थे, तो कम से कम माह रमजान के अलावा के अंदर कुछ तो पढ़ो। माह रमजान के अंदर हराम चीजों से बचने की प्रैक्टिस के लिए अल्लाह ने हलाल चीजों से सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक हमें रोके रखा। तो माह रमजान के गुजरने के बाद हराम से तो अपने आप को रोको, हराम से तो बचो, नाजायज चीजों से तो बचो। इसके अंदर कौन से आपके कारोबार के अंदर रुकावट हो जाएगी, कौन सा आपका टाइम चला जाएगा? गुनाह से रुकने के अंदर ना आपका टाइम जाता है, ना आपका पैसा जाता है। अल्लाह गुनाह से रोकना भी चाहता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल रमजान की वजह से गुनाह माफ करना भी चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बंदे गुनाह से बच जाएं ताकि मेरा महबूब भी राजी हो जाए और मेरे महबूब के ये उम्मती जन्नत के मुसाफिर बन जाएं। लेकिन हमारा हाल ये है कि गुनाह की आदत इतनी पड़ चुकी है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल-इयाज़ु बिल्लाह। और खास तौर पर एक अजीम चीज माह रमजान में, एक अजीम तसव्वुर माह रमजान में अल्लाह हमें देना चाहता है। और यह तसव्वुर हर इंसान के दिल में था रमजान के अंदर, यह फिक्र हर मुसलमान के दिल में थी माह रमजान। लेकिन माह रमजान के गुजरने के बाद यह तसव्वुर नहीं है, निकल गया यह तसव्वुर। कौन सा तसव्वुर, कौन सी सोच? तो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बगैर सहरी के भी अगर किसी ने रोजा रख लिया था माह रमजान में, तब भी दोपहर को भूख लगी हो, प्यास लगी हो, तो छुप करके भी वो पानी नहीं पीता था, नहीं खाता था। इसलिए कि एक तसव्वुर माह रमजान ने हमको बहुत कुट कुट के दिया, वो था तेरा खुदा तुझे देख रहा है। इस तसव्वुर की बुनियाद पर इंसान छुप करके भी नहीं खा रहा था, इस तसव्वुर की बुनियाद पर इंसान छुप करके भी नहीं पी रहा था। तो क्या खुदा रमजान ही में देख रहा था? अब नहीं देख रहा है, आज भी देख रहा है। इस तसव्वुर को अगर बंदा अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बिठा ले कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा पालनहारे हकीकी मुझे देख रहा है, मेरा माबूदे बरहक मुझे देख रहा है, मैं कुछ देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। अगर ये तसव्वुर कायम हो जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी संवर जाती है, पूरी जिंदगी सीधे रास्ते की तरफ चलने वाली बन जाती है। अल्लाह नेकियों का ज़ौक़ पैदा करने के लिए माह रमज़ान अता फरमाया, गुनाहों से बचने का शौक पैदा करने के लिए माह रमज़ान अता फरमाया। अगर इस माह रमज़ान के असरात, इन असरात को हमने अपनी जिंदगी में महसूस कर लिया और माह रमज़ान की बरकतों से हमने अपनी आदतें चेंज कर ली, तो मुबारक हो, अल्लाह ने हमें रोजे की बरकतें भी अता फरमा दी और तरावी की बरकतें भी अता फरमा दी। तो आज मुझे यही आपकी समाअतों के हवाले करना था और आपको सोचने का मौका देना था। किसी मुफ्ती से फतवा पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि माह रमजान का असर आपकी जिंदगी में कितना है। अपनी जिंदगी में खुद ही झांक कर देखिए, और अगर कुछ कम हो गया तो माह रमजान के असरात को बाकी रखने के लिए कुरान से जुड़ जाओ, मस्जिद से जुड़ जाओ, इबादत से जुड़ जाओ और एक तसव्वुर हमेशा के लिए
दिमाग के अंदर महफूज कर लो, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। वो रोजे की हालत में घर में मैं खा रहा हूं या पी रहा हूं वो देख रहा है, ऐसा नहीं। मैं कहीं भी रहूं, कभी भी रहूं, कहां भी रहूं, मेरा मौला मुझे देख रहा है। ये तसव्वुर अगर कायम हो गया तो जिस तरह से माह रमजान में छुपकर पानी नहीं पीते थे, ऐसे ही माह रमजान के अलावा कोई गुनाह करने से भी आप बचेंगे कि खुदा देख रहा है। इससे आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह बैलेंस पैदा होगा और फिर आप देखेंगे कि सिर्फ माह रमजान ही सुकून से नहीं गुजरा, अब पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह सुकून से गुजरती चली जाएगी। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस पैगाम पर अमल करो। और दूसरी चीज मैं खास तौर पर बताऊं, माह रमजान के बाद का ये पहला हफ्तावारी इज्तिमा है जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, अच्छी तादाद में हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन ने भी अपने एतबार से मेहनत की और मीटिंग के बाद भी तकरीबन इलाके के साथी यहाँ पर आज इज्तिमा में हाजिर हैं। मैं आप तमामी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर बड़ा इम्तिहान का दौर है, बहुत सख्त दौर है। इतना सख्त है कि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पहले बेअमल बनाने की कोशिश थी और अब बेईमान बनाने की कोशिश हो रही है। और ईमान कितना बड़ा सरमाया है, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आइंदा इज्तिमा में आपके सामने पेश कर सकूं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक वाक़े के जरिए आपको समझा दूं ईमान कितना अहम है। बहुत धूमधाम से हमने ईद मनाई, नए लिबास ज़ेब-ए-तन किए, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, ईदियां तकसीम की, गले मिले, सब कुछ हमने किया। और यकीनन वो दिन था भी खुशी मनाने का। जब अल्लाह ने खुशी मनाने का हुक्म दिया, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन अल्लाह वालों की सोच बड़ी जुदा होती है। हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ईद के दिन अपने घर के हुजरे को बंद करके, घर के दरवाजे को बंद करके रो रहे थे, खूब रो रहे थे। लोग ईद मिलना चाहते थे और गौसे पाक के गौसे पाक के हुजरे का दरवाजा बंद था। काफी देर के बाद लोगों ने दरवाजे पे दस्तक दी तो गौसे पाक ने दरवाजा खोला। लोगों ने देखा गौसे पाक की आंखों से आंसू जा रहे हैं, खूब रो रहे हैं। बहरहाल लोगों ने मुबारकबाद भी पेश करनी थी, जिन्हें उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की। एक बहुत करीबी मुरीद ने हजरत से पूछा, हुजूर आज तो ईद का दिन है, खुशी का दिन है, मुबारकबाद पेश करने का दिन है और आप रो रहे हैं, हुजूर रोने की क्या वजह है, क्या सबब है? सोचिए, मैं 800, 850, 900 साल पहले की कमोबेश बात कर रहा हूं। तब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, यूट्यूब और व्हाट्सएप का दौर नहीं था। उस जमाने में गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा, हुजूर रोने की वजह क्या है? इरशाद फरमाते हैं, बेटा ईद यकीनन बहुत अच्छा दिन है, लेकिन हमारे लिए ईद का दिन तो उस वक्त होगा जब ईमान के साथ हम इस दुनिया से चले जाएं, तब हम समझेंगे कि ये हमारा ईद का दिन है। इसलिए कि वो जानते थे कि मौत की आखिरी हिचकी तक शैतान ईमान को छीनने की कोशिश करता है। हम गाफिल हैं, हमें एहसास ही नहीं है, हमें फिक्र ही नहीं है। हम तो लाउबालीपन में जिंदगी गुजर रही है, रहे न रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे ईमान बचाया जाए इसकी फिक्र नहीं, कैसे आदतें दुरुस्त की जाए इसकी फिक्र नहीं। इसे हमने हल्का समझ लिया है। और सबसे ज्यादा अगर हमने किसी चीज को अहमियत दी है तो माल माल और दुनिया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
پھر معاذ اللہ دولت دے کر کے بھی، اگر ایمان دے کر کے بھی دولت ملتی ہو تو آج بہت سارے لوگ ایمان بیچنے کو بھی تیار ہو گئے. اور یہ دور ہے بھی ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ رات کو مومن ہوں گے اور صبح کافر ہو جائیں گے، اور صبح کو مومن ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، اور چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیں گے. تو ایسی سچویشن میں ایمان کی حفاظت ضروری ہے. میں آپ سے ایک سوال اب پوچھوں گا، کیا ہم سب اس سلسلے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے؟ اپنے تئیں تو ہم اپنی کوشش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اور اس پر یقین رکھیں، انشاءاللہ وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری عادتیں درست رہیں.